الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواہ الترمذی وصححہ البانی رحمہ اللہ. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، عدم سے وجود بخشنے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، روزی دینے والا ہے، مشکلوں کو آسان بنانے والا ہے، ہماری فریاد سننے والا ہے، ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے، ہماری مرادیں بر لانے والا ہے، کن کو جاننے والا، ہماری کیفیت سے باخبر رہنے والا اور پوری دنیا کا نظام سنبھالنے والا ہے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام برگزیدہ ہستیوں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین نے جو دین اور جو شریعت ہمیں عنایت فرمایا ہے، وہ رحمت پر، الفت پر، محبت پر اور شفقت پر مبنی ہے. یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جو دین ہمارا اسلام ہے وہ رحمت پر مبنی ہے، مہربانی پر، الفت اور محبت پر، شفقت پر مبنی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے پیغمبر کو الفت اور محبت والا، رحمت والا نبی بنایا. اللہ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی، ہم نے آپ کو صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، آپ مکے میں پیدا ہوئے، مدینہ گئے، آپ جزیرۃ العرب میں رہے. اللہ نے فرمایا آپ صرف عرب والوں کے لیے نہیں بلکہ سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، آپ کی جو باتیں ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کے جو فرامین ہیں، آپ کے جو اقوال اور افعال ہیں، وہ رحمت پر مبنی ہیں، وہ الفت اور محبت پر مبنی ہیں. آپ کی تمام باتیں رحمت اور الفت کا درس دیتی ہیں. جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہے، اس ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے کردار میں نرمی پیدا کرے، اپنے اخلاق میں شفقت اور مروت پیدا کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائد اور ہمارے رہنما رحمت کے نبی تھے. جیسا کہ حدیث کے اندر بھی مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا نبی الرحمہ، میں رحمت کا نبی ہوں، رحمت والا نبی ہوں. اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت رحمہ، میں رحمت والا بنا کر بھیجا گیا، میرے اندر رحمت ہی رحمت ہے. یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سراپا مہربان تھے، رحمت والے، شفقت والے، الفت والے، مروت والے، اپنی امت کے لیے سراپا رحمت تھے. خاص طور سے وہ تمام طبقے جن کو سماج میں حقوق میسر نہیں تھے، جن کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پیار کیا، ان پر بھی رحم کی بارش کی، ان پر بھی آپ نے شفقت کا ہاتھ پھیرا. وہ کون لوگ تھے؟ یتیم، بے کس، مجبور، مریض، عورتیں، بچے، بوڑھے، لاوارث، غلام، حتیٰ کہ مسلمان کے تمام لوگ، غیر مسلم، مظلوم، مقہور، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور پر بھی مہربانی کی، شفقت فرمایا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سیرت کو،
جن کو اپنا کر آپ نے اسلام کو دنیا میں پھیلایا، ان سیرت کو اپنائیں، جانیں اور اپنائیں، اور دنیا میں آپ کی ان سیرتوں کو، ان تعلیمات کو پھیلائیں۔ کچھ لوگ نادانی میں، جہالت میں، اسلام کی دشمنی میں اسلام کو گالی دیتے ہیں، اللہ کو گالی دیتے ہیں، رسول اللہ کو جھوٹا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، آپ کے بارے میں غلط سلط باتیں کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کہیں نہ کہیں ہماری غلطی ہوتی ہے، ہماری جہالت ہوتی ہے، ہماری نادانی ہوتی ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کہیں محمد نے جھوٹی بات کی تعلیم دی ہوگی، نعوذ باللہ۔ ہم شراب پیتے ہیں تو کہیں غیر مسلموں کو لگتا ہے محمد نے شراب کی تعلیم دی ہوگی، نعوذ باللہ۔ ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کہیں محمد نے اپنے ماننے والے کو ظلم کی تعلیم دی ہوگی، نعوذ باللہ۔ ہمارے کرتوت سے غلط میسج جاتا ہے، کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ غلطی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم غیر مسلم معاشرے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم مسلم سماج کی بات کر رہے ہیں۔ مسلم سماج میں، مسلمانوں کے گھر میں، مسلمانوں کے آپس کے معاملات میں ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے کیسا ہے، ایک مسلمان اپنے گھر والوں کے لیے کیسا ہے، ایک مسلمان اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے کنبہ اور قبیلہ والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، سماج والوں کے لیے، اور پڑوسیوں کے لیے ایک مسلمان کیسا ہے، ایک مسلمان کا کردار اپنے سماج میں کیسا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ غلط فلم دیکھ کر، غلط مناظر دیکھ کر، غلط ماحول میں رہ کر، غلط صحبت اختیار کرتے ہوئے ہم نے اپنے اندر سختی پیدا کر لی ہے، ہمارے کردار کے اندر کراہیت پیدا ہو گئی ہے، ہماری زبان سے، ہماری بولیوں سے نفرت نکلتی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو جیسا لگتا ہے ہم غصے میں ہیں، جب ہم کسی سے مخاطب ہوتے ہیں تو لگتا ہے سامنے والے سے دشمنی ہے، جب ہم کسی سے معاملہ کرتے ہیں تو بڑا سختی والا معاملہ کرتے ہیں۔ آج معاشرہ غلط راستے پر چل پڑا ہے، مسلم معاشرہ۔ آج ضرورت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفقانہ تعلیم کو جانیں، آپ کی سیرت کو پہچانیں اور اس سیرت کو اپنا اسوہ بنائیں اور اس سیرت پر چلنے کی کوشش کریں، تاکہ نہ صرف مسلمان سوسائٹی بہترین سوسائٹی بن سکے، بلکہ ہماری سوسائٹی کو دیکھ کر، ہمارے گھروں کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر اور ہمارے اسوے اور طور طریقے کو دیکھ کر غیر مسلم بھی سبق حاصل کرے اور وہ بھی ایسا معاشرہ بنانے کی کوشش کرے، وہ بھی اس راستے پر چلنے کی کوشش کرے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا الفت سے، رحمت سے، مروت سے، محبت سے بھری پڑی ہوئی ہے، اور آج ضرورت بھی ہے سماج کے لیے کہ ہم اپنا سماج الفت پر تشکیل دیں، اپنے گھر کو محبت والا گھر بنائیں، اپنے گھر کو اس طریقے سے بنائیں جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنانے کا حکم دیا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تنزع الرحمت الا من شقی، رحمت بدبختوں سے چھین لی جاتی ہے۔ یہ رحمت بہت بڑی خوبی ہے، رحمت، شفقت، یہ انسان کے کردار کا بہترین نمونہ ہے، انسان کی عکاسی کرتا ہے۔ جو شخص مہربان اور شفیق ہوتا ہے اس کے دل کی عکاسی ہوتی ہے، اس کے جسم کی عکاسی ہوتی ہے، اس کے دماغ کی عکاسی ہوتی ہے، اس کی پوری زندگی کی عکاسی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہترین انسان ہے۔ تو جس شخص کے اندر بدبختی ہوگی، شرارتی انسان ہوگا، اللہ اس کے دل سے رحمت کو نکال دیتا ہے۔ اللہ بدبختوں کو رحمت عطا نہیں کرتا، شفقت عطا نہیں کرتا، بلکہ رحمت اور شفقت اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو عطا کرتا ہے، خوبصورت اور اچھی سیرت والے انسان کو عطا کرتا ہے۔ جو بہترین نیک طبیعت کا، نیک سیرت کا مالک ہوگا، اللہ اسے رحمت دیتا ہے، اسے شفقت دیتا ہے۔ بہترین کردار ہے یہ شفقت کا اور رحمت کا اپنانا، یہ بہترین کردار ہے، اور یہ کردار اسی کے حصے میں آتا ہے جو مہربان ہوتا ہے، جو نیک سیرت ہوتا ہے، نیک طبیعت ہوتا ہے۔ جو بدبخت ہوگا، برا ہوگا، بدطینت ہوگا، اللہ اس کو رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ آئیے
چند نمونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پیش کرتا ہوں جو رحمت اور شفقت پر مبنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، آپ کی مکمل تعلیمات رحمت پر مبنی ہیں۔ چند نمونوں کو، چند مثالوں کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے دل کے اندر نبی کی محبت جاگ اٹھے اور ہم نبی سے محبت کرنے، سچی محبت کرنے لگ جائیں اور آپ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں پر شفقت کرتے، عورتوں کے ساتھ مہربانی کرتے، اپنے گھر والوں کے ساتھ مہربانی کرتے۔ آپ کو جب معلوم ہوا جنگ میں کسی عورت کو قتل کر دیا گیا، کسی جنگ میں بچے کو قتل کر دیا گیا، آپ کو یہ بات ناگوار گزری۔ میدان جنگ جہاں دشمنوں کو قتل کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے، اچھا ہے برا ہے، کیسے اخلاق کا ہے، کافر ہے، مسلمان کے مقابلے میں ہے، قتل کر دینا ہے۔ لیکن اسلام نے نظام دیا ہے کہ میدانی جہاد میں بھی عورتوں کا قتل نہیں ہوگا، بچوں کا قتل نہیں ہوگا، بوڑھوں کا قتل نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ نے منع کیا۔ یہ آپ کی شفقت ہے، یہ آپ کی مہربانی ہے، یہ آپ کی رحمت ہے، یہ آپ کی کرامت ہے امت پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ برتن سے جہاں منہ لگا کر میں پانی پیا کرتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں وہاں سے پانی پیتے تھے، اور جہاں سے میں ہڈی والے گوشت نوچا کرتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر اپنا منہ لگا کر گوشت کھاتے تھے۔ یہ ایک عورت سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، گھر والے سے محبت ہے۔ ہم اس روشنی میں دیکھیں کہ ہمارا کردار اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے مطابق اپنے گھر میں زندگی گزارتے ہیں کہ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بھی شفقت کرتے تھے۔ آپ بچوں کو سلام کرتے تھے، آپ بچوں سے پیار کرتے تھے، آپ بچوں سے محبت کرتے تھے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حسن بن علی کو بوسہ دیتے ہیں۔ وہاں پر ایک صحابی اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ موجود ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو بوسہ دے رہے ہیں تو وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھے اللہ نے 10 بیٹا دیا ہے، میں نے آج تک کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا، یعنی اپنے بچوں کو بوسہ دو، اپنے بچوں سے پیار کرو، اپنے بچوں سے شفقت کرو۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ہم بچوں کو دھتکارتے ہیں، بچوں سے غصے کے ساتھ بات کرتے ہیں، بچوں سے نفرت کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ نفرت مسجدوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اپنے مسجد میں اگر بچے آ جائیں، آگے کی طرف بڑھیں، بچے کو دھکیل کر پیچھے کر دیتے ہیں۔ یہ سنت نہیں ہے، یہ بچوں سے نفرت اور عداوت ہے۔ یہ رویہ بچوں کو مسجد سے دور کر دیتا ہے، اس کے اندر مسجد کے تئیں نفرت پیدا کر دیتا ہے، پھر مسجد آنے کے بجائے وہ بھاگتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو بچوں سے محبت کرنا بھی محمد رسول اللہ کی سیرت اور سنت ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ آپ کے پاس لایا گیا اور اس بچے کی موت کا وقت قریب تھا، محمد رسول اللہ نے بچے کو دیکھ کر اور موت کا وقت دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، آپ رونے لگے۔ چنانچہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ بچے کی وفات کو دیکھ کر رو رہے ہیں، تو آپ سعد پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ تو ایک طرف میت پر رونے سے منع کرتے ہیں، نوحہ خوانی سے منع کرتے ہیں، دوسری طرف بچے کی وفات پر آپ رو رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رحمت ہے، یہ جو میں رو رہا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو ہے بچے کی وفات پر، یہ رحمت ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے دلوں میں اس رحمت کو ڈال دیتا ہے۔ تو جس کے اندر رحمت ہوتی ہے اسی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، وہی غم پہ روتا ہے، وہی مصیبت پہ روا کرتا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے، آپ بچوں کے لیے شفیق اور مہربان ہوا کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیوانوں کے لیے،
اور جانوروں کے لیے بھی شفیق اور مہربان تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام سختی والا مذہب ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام مارنے اور کاٹنے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام خوخار مذہب ہے، انہوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا ہے، وہ مسلمان اور اسلام کو نہیں جانتے ہیں، اسلام کی اصل تعلیمات کو نہیں جانتے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے تو جانوروں سے بھی اور حیوانوں سے بھی بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور اور حیوانات کے لیے بھی مہربان اور شفیق تھے۔ ایک اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بلبلانے لگا اور وہ اونٹ رو رہا تھا، اس اونٹ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اونٹ کے پشت پر پھیرا تو وہ اونٹ پرسکون ہو گیا، ٹھہر گیا اور رونا بند کر دیا۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک کو تلاش کیا، اس کا مالک کون ہے؟ اس کو تلاش کیا، بلایا اور کہا کہ تم نے اس جانور کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس پر ظلم کیا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اس اونٹ کو، اس جانور کو بھوکا رکھتے ہو اور اس سے کام زیادہ لیتے ہو۔ یہ محمد رسول اللہ کی شفقت بھری تعلیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور پر بھی مہربان تھے، اور اس تعلیم کو دے کر آپ نے امت کو سبق دی ہے کہ تم بھی جانوروں پر ایسے ہی رحم کرو، ایسے ہی جانور کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، اس پر ظلم نہ کرو، اس پر اور اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک صحابی چڑیے کے گھونسلے سے کچھ بچہ نکال کر اپنے گھر لے کے چلے جاتے ہیں۔ وہ چڑیا اپنے بچے کو دیکھ کر وہاں پہنچتی ہے جہاں وہ صحابی چلے گئے، اور چڑیا پھڑپھڑا رہی ہے اور غصے میں اپنا غصے کا اظہار کر رہی ہے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے منع کیا کہ کیوں اس چڑیے کو تکلیف دیتے ہو، جاؤ اس کے بچے کو اس جگہ پر رکھاؤ جہاں سے تم اٹھا کر لائے ہو۔ تو یہ محمد رسول اللہ کی شفقت ہے، آپ کی رحمت ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کی الفت ہے جانور کے ساتھ، پرندے کے ساتھ، جس کو ہم سمجھتے ہیں اس کے اندر حس نہیں ہے، اس کے اندر احساس نہیں ہے، یہ باتیں نہیں سمجھتا، یہ ہماری بولی نہیں سمجھتا، ہمارے درد کو نہیں محسوس کرتا، ہمارے احساس کو نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور پر، اس پرندے پر بھی رحم فرمایا ہے اور شفقت کی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کے لیے بھی فکر مند رہتے تھے، غیر مسلموں کے لیے اس طور پر فکر مند رہتے کہ کہیں یہ لوگ جہنم میں نہ چلے جائیں، ان کو اسلام کی دعوت دو، ان کو مسلمان بناؤ، ان کو ایمان میں داخل کرو، کہیں یہ لوگ جہنم کے ایندھن نہ بن جائے، کہیں یہ لوگ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ رسول اللہ اس غم میں ہمیشہ گھلے رہتے تھے، اس غم میں ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے کہ ان کو کیسے جہنم سے بچایا جائے، ان کافروں کو، ان مشرکوں کو، ان نافرمانوں کو کیسے اسلام کی دعوت دی جائے، اسلام کی طرف لایا جائے، مسلمان بنایا جائے تاکہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ شورى کے اندر ارشاد فرمایا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں اگر یہ ایمان نہ لائیں۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کا غم تھا، کس بات کی فکر تھی؟ کافروں کی فکر تھی، بے ایمانوں کی فکر تھی کہ یہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو جہنم سے بچایا جائے۔ ہم اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے ہیں، ہم مسلمان ہو کر ہم خود کو جہنم سے نہیں بچا پا رہے ہیں، تو کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہماری سیرت مختلف ہے اور آپ کی سنت سے ہم کس طرح دور ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہیں میں سے ہم نے ایک رسول بنا کر بھیجا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف رسول کو گراں گزرتی ہیں، یعنی مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف سے رسول کو تکلیف ہوتی ہے۔ رسول کتنے مہربان! کیا آج کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم کو تکلیف پہنچتی ہے؟ کسی جگہ مسلمان کو کاٹا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے،
کوئی مسلمان بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی رو رہا ہے، کسی کو کپڑا نہیں ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی ننگا ہے، کوئی پیاسا ہے، کیا ان کی تکلیف کو ہم محسوس کرتے ہیں؟ ہمارے رسول پوری امت کی تکلیف کو محسوس کرتے تھے، مسلمانوں کی تکلیف کو محسوس کرتے تھے، اور اللہ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ یہ رسول جو محمد ہے تمہاری تکلیف ان پر گرا گزرتی ہے، حریص علیکم، وہ تمہارے لیے اچھی خواہشات رکھنے والا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے مہربان اور شفیق ہیں، مومنوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے اور سارے مومنوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہربان اور شفیق ہیں۔ یہ ہمارے محمد، یہ ہیں ہمارے رسول جن کے ہم امتی ہیں، جن کے کلمہ پڑھتے ہیں، جن پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور ایک آخری حدیث جو صحیح بخاری میں 6483 نمبر کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اور لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی آگ جلاتا ہے، اور جیسے ہی چاروں طرف روشنی پھیل جاتی ہے، پروانے اور کیڑے مکوڑے اس آگ میں گرنے لگتے ہیں، وہ آدمی چاہتا ہے کہ ان پروانوں کو آگ سے بچایا جائے، ان جو ہے پتنگوں کو آگ سے بچایا جائے، لیکن وہ پتنگے آگ دیکھ کر اس میں گر رہے ہیں اور خود کو ضائع اور قتل کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ تو میری مثال ایسی ہی ہے، فَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا، میں تم لوگوں کو کمر پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچا رہا ہوں، اور تم جہنم میں جانے کے لیے مصر ہو، جہنم ہی میں گرنا چاہتے ہو۔ یہ ہے محمد رسول اللہ جو اپنی امت کو جہنم میں جانے سے کتنے فکر مند ہیں، آپ بچانا چاہ رہے ہیں، آپ کمر پکڑ کے جہنم سے کھینچ رہے ہیں، لوگ زبردستی جہنم میں گرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ہیں ہمارے قائد، ہمارے رسول، ہمارے نبی، اور جن کے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، انتہائی شفیق تھے، انتہائی مہربان تھے۔ محمد رسول اللہ اپنی امت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے مہربان اور شفیق بن کر آئے۔ آپ نے نہ صرف مظلوموں کا ساتھ دیا، آپ نے نہ صرف بچوں کے ساتھ پیار کیا، بلکہ آپ نے کافروں کے ساتھ بھی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ پیش آیا۔ آپ بدلہ لینے والوں کے ساتھ احترام سے پیش آئے، آپ ظلم کرنے والوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے۔ ایک آدمی آتا ہے اور زور سے رسول اللہ کی چادر کھینچتا ہے اور گردن پہ نشان پڑ جاتا ہے، دوسرے صحابی مارنے کے لیے دوڑتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں چھوڑ دو۔ یہ آدمی کہتا ہے اے نبی، اللہ نے جو کچھ مال آپ کو دیا اس میں سے مجھے بھی کچھ دے دو۔ رسول اللہ یہ کیفیت دیکھ کر ہنس پڑتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو بھی کچھ مال دے دو، آپ نے اس کا قرضہ نہیں لیا تھا، آپ نے اس پر ظلم نہیں کیا تھا، آپ نے اس کو مارا اور پیٹا نہیں تھا، یہ الٹا ہی نبی کو تکلیف پہنچایا، اور رسول نے ہنس کر اچھے رویے کے ساتھ اس کا بہترین شفقت سے جواب دیا، بلکہ اس نے جس چیز کا مطالبہ کیا، مانگا، وہ چیز اس کو دی گئی۔ اور اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، ایک گنجان درختوں والے جھاڑی والے علاقے میں آرام کی حیثیت سے لیٹ گئے، اپنی تلوار کو درخت پہ لٹکا دیا، چنانچہ ایک دشمن آتا ہے اور تلوار اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، میں یمنعک منی، اے محمد اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اب میری تلوار سے آپ کو کون بچائے گا، اب کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ پر ایمان ہے، توکل ہے، مسلمان ہے، کیسے ڈر سکتے ہیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے اللہ بچائے گا۔ چنانچہ وہ آدمی ڈر گیا، ہکا بکا ہو گیا، کانپنے لگا اور تلوار چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں اب مجھ سے تجھ کو کون بچائے گا؟ کہتے ہیں آپ کے علاوہ تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کلمہ پڑھتا، لیکن میں عہد کرتا ہوں کہ میں اب آپ کے ساتھ نہیں لڑوں گا، اور جو آپ سے لڑے گا میں اس کا بھی ساتھ نہیں دوں گا۔ یہ محمد کی شفقت، اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو انتقام لے لیتا، بدلہ لے لیتا۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے مکہ میں ستایا، مکہ میں گالیاں دی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے اصحاب، صحابہ کرام پر ظلم کے پہاڑ توڑے، جب وہی مکہ فتح ہو جاتا ہے، محمد رسول اللہ مدینہ سے مکہ آتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔
یہ آپ کی شفقت ہے، یہ آپ کی الفت اور محبت ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی محمد رسول اللہ کی طرح اپنے اندر شفقت کو پیدا کریں، اپنے اندر رحمت کو پیدا کریں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 2592 نمبر کی، من حرم الرفق حرم الخیر، جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ بھلائیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ جو نرمی سے، مہربانی سے، شفقت سے محروم ہوتا ہے وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم بھلے انسان بننا چاہتے ہیں، بھلائی کو سمیٹنا چاہتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو اپنے اندر محمد رسول اللہ کی جو خوبی ہے، شفقت کی، مہربانی کی، رحمت کی، اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کریں تو انشاءاللہ نہ صرف ہم بہتر بنیں گے بلکہ ہماری محبت سے، ہماری رحمت سے، ہماری شفقت سے ہمارا گھر نورانی بنے گا، ہمارا معاشرہ نورانی بنے گا، ہمارا ملک نورانی بنے گا، اور اس معاشرے میں لوگ امن کے ساتھ رہیں گے، لوگ پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں گے، بہترین طریقے سے معاملہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفقانہ تعلیم کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسلام کا کلمہ اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے دل کے اندر توحید پیوست فرما دے۔ بار الہ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اپنے فضل سے معاف فرما دے، ہمارے گناہوں پر مغفرت کی بارش فرما دے۔ جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر اور تیرے دین پر زندہ اور قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔